أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ رمضان اللہ کی رحمت و برکات کے نزول والا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے چھٹا روزہ ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں میرے بھائی، بہنیں، بزرگ اور بچے کہ جو دن کو روزے رکھ رہے ہیں، راتوں کو قیام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، رمضان کے ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی ہر عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ وہ ہمیں روزے رکھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، قیام اللیل کی صلاحیت عطا کرتا ہے، تلاوت قرآن کی طرف ہمارے دل کو راغب کرتا ہے، اور یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس مہینے میں سخت سے سخت دل انسان بھی اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فتحت ابواب الرحمہ، اس میں اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب رحمت کے دروازے جب کھلے ہوں تو پھر آگے رحمت حاصل کرنے کے لیے برتن بھی تو کھلے ہونے چاہیے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ آسمان سے اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کا ہر زمین کو فائدہ نہیں ہوتا، ہر زمین اس بارش سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکتی، صرف وہ زمین فائدہ اٹھاتی ہے کہ جو زرخیز ہوتی ہے، کھیتی اگانے کے قابل ہوتی ہے، اور جیسے ہی بارش کے قطرات اس پر گرتے ہیں تو اس میں سے پھول، پودے اور کھیتیاں اور اناج اور غلہ جو ہے وہ اگاتا ہے۔ لیکن دوسری زمین اور بھی ہوتی ہے جو کھڈوں والی ہو، کوئی اوپر کوئی نیچے۔ اب اس زمین میں کیا ہوتا ہے، پانی تو جمع ہو جاتا ہے بارش کا، لیکن اس زمین کو فائدہ نہیں ہوتا، اس سے انگوریاں نہیں اگتی، اس سے جو ہے وہ اناج نہیں اگتا، لیکن کچھ فائدہ دوسروں کو ہو جاتا ہے۔ یعنی جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے کہ ان گھڑوں سے جا کے پانی پی لیتے ہیں، اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جمع شدہ پانی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور تیسری وہ زمین ہوتی ہے جو بالکل بنجر ہو، کلر شور والی ہو، اس پہ جب بارش برستی ہے تو اس کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا،
بلکہ وہ کیچڑ بن جاتا ہے. وہاں سے آدمی گزرے تو پھسل گیا, کوئی گاڑی گزری تو پھسل گئی. تو انسانوں کی بھی اللہ نے طبیعتیں ایسی رکھی ہیں کہ کچھ انسان ہوتے ہیں سبز و شاداب زمین کی طرح, وہ انتظار میں رہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے مواقع ملیں, اللہ سے برکات حاصل کرنے کے ٹائم ملے, فرصت ملے. یہ اس زمین کی طرح ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے انتظار کرتی ہے. یہ اپنا برتن کھول کے رکھ دیتے ہیں, اے اللہ یہ برتن کھلا ہوا ہے, اس میں رحمت ڈال دے, اس میں برکات ڈال دے, اس میں مغفرت ڈال دے, اس میں کامیابی کو ڈال دے, اس میں جو ہے جنت اور اس کی نعمتوں کو ڈال دے. پھر وہ یقیناً اس سے فیضیاب بھی ہو جاتے. اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کی مثال ان گھڑوں کی ہے کہ وہ گھڑے جو ہے اس سے دوسرے تو فائدہ اٹھاتے ہیں, دوسرے تو اس سے مستفید ہوتے ہیں, لیکن اس زمین کو فائدہ نہیں ہوتا. اللہ منافقین کے اعمال قبول نہیں کرتا جو دکھاوے والے ہوتے ہیں. اور بنجر زمین کی مثال کافر کی ہے کہ وہ چاہے رمضان آئے یا غیر رمضان کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے, اپنی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہے. ایسا انسان اسی طرح فائدہ نہیں اٹھاتا جیسے بارش سے وہ زمین فائدہ نہیں اٹھاتی. اللہ تعالی ہمیں پہلی زمین کی طرح بنائے اور ہمارے ان برتنوں کو اللہ ایسا بنا دے کہ اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی نیچے آ رہا ہو تو ہمارے اس برتن کے اندر آ جائے. جس نے رحمت کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا, اور جس نے اللہ کی رحمتوں سے محرومی حاصل کر لی اس نے بڑی ناکامی حاصل کر لی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بڑی زبردست تعلیم دیا کرتے تھے ماہ رمضان کے حوالے سے. ماہ رمضان میں سب سے بڑی کامیابی انسان کی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ماہ رمضان میں سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ اللہ نے روزوں کا جو فلسفہ, جو مقصد بیان کیا ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے, پرہیزگاری پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر اتنا زیادہ پیدا ہو جائے کہ اگر وہ خلوت میں ہو تو تب بھی اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے, جلوت میں ہو تو تب بھی گناہ نہ کرے. جلوت کا مطلب ہے لوگوں کے سامنے انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, مجھے لوگ دیکھ لیں گے, مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے. یہ جلوت میں اکثر لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں, لیکن بعض لوگ پھر بھی ان میں گناہ کر لیتے ہیں. لیکن خلوت کے اندر جو ہے انسان جو ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے نا تو پھر یہ انسان تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو جاتا ہے. روزہ ہمیں جلوت میں سکھاتا ہے اللہ کا ڈر. اب دیکھیں ہم ایک کمرے کے اندر ہیں جہاں کوئی اور انسان نہیں, وہاں پر فریج موجود ہے, فریج کے اندر فروٹ بھی ہے, فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے, مشروبات بھی رکھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ہم روزے کی حالت میں اس پانی کو استعمال نہیں کرتے, اس فروٹ کو استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے روزے کی حالت میں یہ کوئی چیز بھی نہیں کھانی ہے, اگرچہ یہ حلال ہے لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے. یہ تربیت اللہ تعالیٰ بندے کے اندر روزے کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ میرا بندہ گناہوں سے بچ جائے, اس کی نیکیاں ہی نیکیاں بن جائیں. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ان للمتقین مفازا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں متقین کے لیے کامیابی یقینی ہو چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کو بالکل لازم کر دیا ہے. حدائق وعنابا وکوائب اترابا وکاسا دہاقا. میں نے جنت کے باغیچے بھی ان کو دینے ہیں, میں نے جنت کی جو پاک دامن عورتیں جن کو کبھی کسی نے چھوا نہیں, کنواری لڑکیاں بھی اس کو عطا کرنی ہیں. میں نے جو ہے جنت کی ساری نعمتیں اس پر نچھاور کرنی ہیں جب انسان متقی بن جائے گا.
اور دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے پاک اور صاف بنا لے، گناہ سے پاک اور صاف بنا لے۔ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو تو کوئی بندے کا گناہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہو جیسے بالکل آج ہی یہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے طریقے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیے۔ مختصر وقت کے اندر ہم ان طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں، اور جب گناہوں سے پاک ہو گئے تو یقیناً ہم جنت کے حقدار ہیں اور جہنم سے ہم نجات پا جائیں گے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اس لیے سب سے اہم کام جو ہے گناہوں کی معافی ہے۔ اور معافی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے میرے محبوب پیغمبر نماز قائم کیجئے۔ کب؟ طرفی النہار، دن کے دونوں اطراف میں۔ دن کے دونوں اطراف کون سے ہیں؟ پہلی طرف ہے فجر اور دوسری طرف ہے عصر، یہ بھی کونا ہے۔ اب یہ نمازیں جو ہے اللہ نے فرمایا ان کی پابندی کرو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی جو ہے نا نماز پڑھا کرو۔ رات کی نمازیں کون سی ہیں؟ مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ رات کی نمازیں کہلاتی ہیں۔ اور ظہر کے لیے اللہ نے الگ دوسری جگہ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ اے میرے پیغمبر جب سورج ڈھل جائے اس ٹائم بھی نماز پڑھا کرو۔ نمازوں کے پانچوں اوقات ہی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے جا کے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اے میرے محبوب پیغمبر امت کو بتائیے انسان ہونے کے ناطے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان کو طریقہ بتا دیا ہے، اصول بتا دیا ہے، نماز کی پابندی کریں، یہ نیکی ہے۔ اور نیکی کیا کرتی ہے؟ نیکی جو ہے یذہبن السیئات، یہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، یہ ختم کر دیتی ہے۔ بندے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں جب بندہ نیکی کرتا ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں اس نصیحت سے ہر بندہ فائدہ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ جو ہے پانچوں وقت کا نمازی نہیں بنے گا، وہی بنے گا جو نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نیک عمل جو ہے یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضا کما امرا وصلی کما امرا، میری امت کا وہ فرد، میری امت کا وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ وضو کرے تو اس طرح وضو کرے جیسے اس کو سکھایا گیا ہے، جیسے بتایا گیا ہے، اس طرح وضو کرے۔ یعنی وضو کے اندر اپنی طرف سے مبالغہ آرائی نہ کرے، تجاوزات نہ کرے، نہ کمی کرے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں وضو کے اندر بھی زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ جی ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں، یہ گردن کا مسح کریں۔ نہیں، جو صحیح وضو ہے، مسنون وضو ہے وہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ کما اومیرا، اس طرح وضو کرے جیسے حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلی میری نصیحت یہ ہے، جب بھی کوئی نیک کام کرو تو اس کا طریقہ اللہ کے قرآن سے سیکھو یا پیغمبر کی حدیث سے سیکھو، کسی اور کی طرف نہ جاؤ۔
او میرا اللہ کا حکم ہوگا، او میرا رسول اللہ کا حکم ہوگا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ وصلی کما او میرا، اور وہ پھر اس کے بعد نماز پڑھے جیسے حکم دیا گیا۔ نماز کا حکم کیا دیا گیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اور جب سجدہ کرنے کی باری آئی نیچے اتر کر آپ نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے کما او میرا والی نماز جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے نماز، اور اس نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے بھی ہے، اس نماز کے اندر رفع الیدین بھی موجود ہے، اس نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس نماز کے اندر تمام ارکان میں اعتدال بھی موجود ہے۔ اس طرح اس سے پتہ چلتا ہے جس نماز کے اندر اعتدال نہیں، جلد بازی ہے، وہ نماز نہیں کہلاتی۔ جس نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان آدمی نہیں بیٹھتا وہ کما او میرا کے زمرے میں کے اندر نہیں آتی۔ جس نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتا وہ نماز جو ہے وہ نماز کے زمرے کے اندر نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے پیغمبر نے سکھائی اور سمجھائی ہیں، ایسی نماز پڑھو گے، ایسا وضو کرو گے، محبوب کبریا نے فرمایا فائدہ یہ ہوگا، ادھر نماز پر پڑھ کر جاؤ گے غفر لہ ذنبہ، آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ماہ رمضان میں اپنی عادت بنا لو، ہم نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ گھر میں بھی نماز جو ہے بندہ پڑھ لے تو ہو سکتی ہے، لیکن مسجد میں افضل ہے۔ اور جو ایک صحت مند انسان ہے اس کو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ گھر سے باوضو ہو کر نکلیں، گھر سے آپ باوضو ہو کر نکلیں، آپ مسجد کی طرف چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ ایک قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر رہے ہیں، آپ قدم رکھتے ہیں اس کے بدلے میں گناہ مٹایا جا رہا ہے۔ یہ معاملات چلتے چلے جاتے ہیں، جتنی دور سے آپ چل کر آتے ہیں اتنی آپ کی نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک اضافی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، آگے کے گناہ جو ہے اس کے مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ گھر سے باوضو ہو کر نکلا کریں، اور اللہ کے گھر میں جب آئیں اور راستے کے اندر بھی آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر بندے کے گناہ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس طریقے کو اپنائے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اس کے مقابلے میں انسان کو صدارت، وزارت، دنیا کا مال و متاع، گاڑیاں مل جائیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر گناہ مٹ جائیں تو سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سبح فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، میری امت کا وہ بندہ جس نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہوا زبان سے صرف 33 مرتبہ سبحان اللہ کا کلمہ ادا کرتا ہے، کوئی مشکل کلمہ نہیں ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، یاد کر لو اس بات کو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حمد اللہ ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ کی الکلمات زبان سے ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، صرف دل کو مطمئن کرنے کی بات ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، یہ تینوں کلمات جب 33 مرتبہ انسان پڑھے تو 99 کلمات بنتے ہیں، 100 میں سے ایک کم، 99 کلمات بنتے ہیں ٹوٹل۔ یہ 99 کلمات اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے ادا کی ہے کہ یہ ٹوٹل 99 کلمات بنتے ہیں۔ فرمایا وَتَمَامُ ذَلِكَ، 100 پورا کرنے کے لیے ایک کلمہ اور پڑھ لے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ یہ جملہ ادا کر دیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کوئی بندہ شمار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ سمندر صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور اس کی جھاگ کتنی ہے یہ کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہمارا دین بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، اور اس میں اللہ کی قربت حاصل کرنے اور جنت کو پانے کے اتنے زیادہ مواقع ہیں کہ کسی اور مذہب کے اندر ایسے تھے ہی نہیں۔ اتنے مواقع ہیں، اتنے مواقع ہیں۔ ہماری کمزوری ہے، شیطان ہم کو بھلا دیتا ہے یہ باتیں، یہ حالانکہ یہ عام بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شیطان بھلا دیتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے، مصروف کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے ہر نماز کے بعد یہ عمل شروع کر دیا، آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے، اور رمضان میں یہ عمل اپنی عادت بنا لو، آگے انشاءاللہ سارے مہینوں میں یہ ثواب بڑھا چڑھا کر ہی آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ کے بڑے پیارے کلمات ہیں۔ محبوب کبریا فرمایا کرتے تھے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا الطہور شطر الایمان، اے لوگوں صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ اور آگے چل کر آپ نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ جو ہے اس کو معمولی کلمہ نہ سمجھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جب اللہ کے ہاں پہنچو اور تمہارا نیکیوں والا پلڑا جو ہے نیکیوں سے بھرا ہوا تمہیں نظر آئے تو الحمدللہ کہا کرو۔ الحمدللہ تملأ المیزان، قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا یہ الحمدللہ کلمہ جو ہے یہ اس کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اور آگے چل کر محبوب کبریا نے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ، اگر کوئی بندہ سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے الحمدللہ بھی کثرت سے پڑھتا ہے، محبوب کبریا نے فرمایا تملأان ما بین السماء والارض، اللہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، اجر اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ تمہیں نظر آتا ہے یہ سارا اس کی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کوئی بھر سکتا ہے اس کو؟ لیکن اللہ اس بندے کے جو ہے اس عمل کی وجہ سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے نیکیوں کا انبار لگا دیتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیے، الحمدللہ سے تر رکھیے، اور ہر نماز کے بعد جو میں نے ذکر بتایا ہے یہ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ جو ہے دیکھیے یہ ماہ رمضان کتنا خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اور یہ یاد رکھو جب بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں بندہ دنیا کے مصائب سے بھی بچ جاتا ہے، دنیا کے مصائب سے بھی بچ جاتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب دنیا میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، جب گناہ معاف ہو گیا تو خود بخود خیر و برکات، خود بخود جو ہے مصائب ٹل گئے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت گناہوں سے صاف رکھا کرو۔ ایک عمل یہ ہو گیا۔ دوسرا ہو گیا
دوسرا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ دن میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. 100 مرتبہ یہ کلمہ یاد کر لو اور آج سے پڑھنا شروع کر دو. دیکھیے گا رمضان کی برکات آپ پر کیسے نازل ہوتی ہیں. 100 مرتبہ پڑھتا ہے کیا انعام ملتا ہے؟ محبوب کبریا نے فرمایا پہلا انعام یہ ملتا ہے کانت لہو عدل 10 رقاب. اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھواتا ہے کہ اس بندے نے 10 غلام آزاد کر دیے. 10 غلام آزاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ خریدنا، پیسے بھرنا، پھر اس کو آزاد کرنا. اور ایک غلام آزاد کرنے کا پتہ کیا ثواب ہے، اجر ہے. صحیح مسلم اور بخاری کے اندر روایت آتی ہے من اعتقب رقبۃ مسلمہ، جس بندے نے ایک مسلمان غلام کو آزاد کروا دیا آتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس بندے کے ہر عضو کو جہنم سے بچا دے گا، نجات عطا فرمائے گا. ایک غلام کو آزاد کرنے والا جہنم کے اندر نہیں جا سکتا، اور جو روزانہ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب پائے وہ جہنم سے کتنا دور اور جنت کے کتنا قریب آ جائے گا. کوئی لمبا کلمہ نہیں ہے، یاد کر لو اس کو. آج سے شروع کر دینا ہے آپ نے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پہلا انعام یہ ملتا ہے وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ. دوسرا انعام یہ ملتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 100 نیکیاں لکھواتا ہے. اس بندے نے 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا ہے، لہذا اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں بھی لکھ دو. یعنی ایک مرتبہ پڑھنے سے 1 نیکی. اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوئی، آگے محبوب کبریا نے فرمایا وَمُحِيَّتْ عَنْهُ 100 حسنہ. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے کے 100 گناہ بھی مٹا دیتا ہے. 100 گناہ ایک دن میں مٹ رہے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا صلہ ہے. اور محبوب کبریا نے فرمایا یہیں بھی بات ختم نہیں ہوئی وَقَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ. اس بندے کو اللہ شیطان کی چالوں سے محفوظ کر لیتا ہے. شیطان جو ہے نا یہ بندے کا دشمن ہے، ہر وقت جو ہے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش رہتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں ہم پر آسیب ہو گیا ہے جی، ہم پر جنات چڑھ گئے ہیں جی، ہمیں یہ ہو گیا ہے. بھائی آپ جو ہے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نسخے اپناؤ، شیطان کی طاقت ہی نہیں ہے جو آپ کے قریب آ سکے. یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھو اور یہ ثواب ذہن میں رکھ کر پڑھو کہ 10 غلاموں کا ثواب، آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں گا پورے دن تک، صبح سے شام تک. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. اور اس سے بڑھ کر کوئی انسان اللہ کے ہاں ثواب نہیں پا سکے گا مگر وہی پا سکے گا جو اس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھ کر آئے یا زیادہ اور نیکیاں لے کر آئے. یہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جائے گا. شارٹ کٹ، آج کل ہم شارٹ کٹ کے عادی ہیں نا. شارٹ کٹ حدیث کی روح سے، اور صحیح حدیث. آپ کو پتا ہے میں ضعیف روایات پیش نہیں کرتا. ضعیف روایات دین کا حصہ ہے ہی نہیں. وہ تو لوگوں نے گھڑ گھڑ کے دین کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ داخل کی ہیں. صحیح حدیث، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ بھی 2 عمل ہو گئے. تیسرا عمل بہت ہی آسان.
اللہ کے نبی نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو بندہ ایک دن میں یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے تو اس کا کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ مٹا دیں گے اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو اس کلمہ کے 100 بار پڑھنے سے وہ مٹ جائیں گے۔ یہ کلمہ بھی کوئی زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ دکان پہ بیٹھے ہوں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہوں اس دوران بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے کسی اور کام میں مصروف ہیں، آپ کی زبان پہ یہ ذکر اللہ کا جاری رہے گا اور ماہ رمضان میں جاری رہے گا تو سبحان اللہ، اس کے کہنے کیا ہے، یہ تو عام دنوں کی باتیں ہیں، رمضان میں تو اللہ بڑا چڑھا کر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ تیسرا وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، چوتھا سنیے، من صبا فی دبر صلاۃ الغداۃ، وہ بندہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے 100 تسبیحۃ وحلل 100 تحلیلۃ، جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے اور 100 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس پر، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے صبح فجر کی نماز پڑھی، میرا ذکر کیا، پھر اور ذکر کرنا شروع ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس آدمی کے بھی اگر سمندر کے برابر گناہ ہوں گے اللہ اس عمل کی وجہ سے معاف کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ سنن نسائی کی روایت، صحیح روایت ہے یہ بھی۔ تو یہ مختصر سے وظیفے ہیں لیکن ان کا ثواب بہت ہے۔ روزے تو آپ رکھ ہی رہے ہیں، روزہ بھی گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ روزہ رکھنے سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رات کو آپ جو تراویح پڑھتے ہیں بڑی ثواب کی حامل ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بارے بھی یہی ہے کہ پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آگے لیلۃ القدر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اپنی جگہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی جو ہے وہ اگر آپ شامل کر لیں تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد پانچواں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمہ پڑھے، اس کا معنی ہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، وہی قائم رہنے والا ہے، میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ بندہ اگر کوئی 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے نا، اس کو استغفار کہا جاتا ہے، استغفار۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ، اس کو اللہ معاف کر دے گا اور اتنا بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا جو عام طور پہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنگ کے اندر، جہاد کے اندر بندہ دشمن کے سامنے جائے اور وہاں پھر ڈر کر بھاگ کر پیچھے آ جائے تو یہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان قد فر من الزحف، اگر یہ اس گناہ کا ارتکاب بھی کر چکا ہوگا کہ جنگ کے دوران بھاگا ہوگا، اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اس لیے استغفار کثرت سے کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے طوبا
لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس آدمی کے لیے طوبہ ہے. طوبہ کے ایک معنی یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے طوبہ، اور ایک ہے خوشخبری کہ ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہو. اور استغفار میں سب سے اہم استغفار ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. یہ پورا استغفار جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی صبح کے ٹائم ایک مرتبہ یہ استغفار پڑھ لیتا ہے نا، اور اس کی موت شام ہونے سے پہلے پہلے آ گئی، تو یہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا بندہ، سیدھا جنت کے اندر. اور اگر شام کو پڑھ لیا، رات کے کسی حصے میں موت آ گئی، تو تب بھی سیدھا جنت میں جائے گا. اس لیے سید الاستغفار کا اہتمام بھی کریں، سید الاستغفار. اور یہ استغفار جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی ضرور پڑھیں. اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ اور اللہ کے نبی نے بتایا، وہ کیا؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا درختوں کی طرف چل دیے. وہاں جو ہے ایک خشک درخت دیکھا اور اس کو ہلایا. جب اس کو ہلایا تو اس کے پتے جو ہے وہ نیچے گرنے لگ گئے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کوئی کام جو ہے نا فضول نہیں کرتے تھے. جو آپ کا عمل ہوتا کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا تھا. اب کیا ہے، جب ہلایا صحابہ دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا دیکھا اس درخت کے پتے گرتے ہوئے تم نے دیکھے؟ جی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ تو دیکھے ہیں. کہا اس سے میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا ان الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بندہ جب اپنی کلمات اپنی زبان سے یہ کلمات بار بار ادا کرتا ہے، اللہ ان پر بڑا خوش ہوتا ہے. اور اتنا خوش ہوتا ہے اس کے پتے جس طرح اس درخت کے گر گئے ہیں، لا تساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجر. جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے نا، اس آدمی کے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی مختصر وظائف ہیں اور ان کا ثواب بہت ہے. اور یہ رمضان کے مہینے میں اگر کیے جائیں تو ان کا ثواب بڑھا چڑھا کر. اور دین اسلام تو اتنا پیارا دین ہے میرے عزیز بھائیوں، اس کے ہر کام کے اندر اللہ نے خیر رکھ دی ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اسلام کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر اپنائیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک بوڑھا آدمی، انتہائی بوڑھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں جو ہے نا وہ اتنی آگے آ گئی تھی کہ اس کو دیکھنے میں بھی مشکل تھی. یعنی یہ اشارہ ہے کہ بہت بوڑھا آدمی تھا، عمر کے آخری حصے میں تھا. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا. اللہ کے محبوب پیغمبر میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری غلطیاں بہت زیادہ ہیں، میری خطائیں بہت زیادہ ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں تو میری گناہ معاف ہو جائیں، میری غلطیاں معاف ہو جائیں. میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزار دی. محبوب کبریا نے فرمایا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا گناہ بہت زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں تمہیں کلمہ بتاتا ہوں، یہ کلمہ زبان سے ادا کرو. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. آپ بھی یاد کر لیں اس کا معنی کیا ہے. اے اللہ تیرا معاف کرنا، تیری معافیاں، تیری طرف سے معافیوں کے اعلان
یہ میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہیں، بہت بڑھ کر ہیں۔ اوسع من ذنوبی، یہ میرے گناہوں سے وسیع ہے۔ اے اللہ تیری معافی جو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معافی اللہ کی بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے اللہ کی معافی۔ فرمایا اے اللہ یہ تیری جو معافیاں ہیں میرے گناہوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اے اللہ تیری رحمت جو ہے اس کی مجھے اپنے اعمال سے بڑھ کر امید ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جملہ ادا کرو۔ اس بوڑھے نے یہ جملہ ایک مرتبہ پڑھا، آپ نے فرمایا عائد، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھا، تیسری مرتبہ کہا پھر پڑھو۔ جب تیسری مرتبہ پھر پڑھا تو محبوب کبریا نے فوراً اعلان فرمایا اے میرے صحابی کم قد غفر اللہ لکا، جا اب چلا جا، ان 3 مرتبہ یہ جملے ادا کرنے پر اللہ نے سارے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ جب اللہ اس کے معاف کر سکتا ہے تو ہمارے بھی تو معاف کر سکتا ہے۔ اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی۔ یہ بار بار پڑھیں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور میں آپ کو پہلے جو بتا چکا ہوں کہ رمضان میں سب سے بڑی کامیابی گناہوں سے معافی ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر آپ نے لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے، مجھے پتہ چل جائے یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی وہی دعا بتا سکتے تھے جو کامیابی کی ضامن ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی دعا جو کامیابی کی ضامن ہو۔ کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، معافی پر بڑا خوش ہوتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ دعا بھی آپ کثرت سے پڑھیں پورے رمضان میں، جب بھی ٹائم ملے، رات کو تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی موقع ملے کثرت سے پڑھیں۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ تحب العفو فاعف عنی، اور اللہ معافی مانگنے پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے معافی مانگنے پر، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی ایک سواری پر کھانے پینے کا سامان لے کر صحرا میں سفر کرے، اور صحرا میں سفر کرنے کے دوران کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جائے، اپنی سواری کو وہاں باندھ دے، وہ وہاں سے جو ہے وہ کھل کر کہیں اور چلی جائے، اتنی دور چلی جائے کہ اس کا کوئی نام و نشان نظر نہ آئے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ بندہ پریشان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی انسان نہیں، کوئی جاندار نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں۔ اب یہ موت کو جو ہے وہ سامنے دیکھ رہا ہے، آ کر دوبارہ لیٹ جائے اور کہے اب تو مرنا ہے، بس یہاں لیٹ جاتا ہوں، سوئے سوئے موت آ جائے گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلے اور وہ سواری اپنے سامان سمیت جو ہے وہ موجود ہو، تو وہ دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، زبان سے خوشی میں جملہ پتہ کیا ادا کرتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے سمجھانے کے لیے بتایا، وگرنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو بڑی مہربان ہے۔ اس سے معافی مانگیں، اپنے روزے کو اچھا روزہ بنائیں، روزے کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان کا خیال کریں، تب روزہ اچھا ہوگا۔ روزے کی حالت میں پابندی کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات زبان سے نہیں نکالنی۔ آپ نے پیٹ کا روزہ رکھ لیا، زبان جو ہے اس کو شتر بیاں مہار چھوڑ دیا، تو یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس بندے نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑی، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا،
ایسے بندے کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی۔ اور ابن خزیمہ کے اندر آتا ہے لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر فضول بات چھوڑ دے، موبائل کے ذریعے بھی نہیں سننی، گندی ویڈیوز بھی نہیں دیکھنی، گندے پروگرام بھی نہیں دیکھنے، اور فضول یاد کو چھوڑنا ہے۔ اگر روزے کا صحیح ثواب پانا ہے نا تو یہ پابندیاں لازمی ہیں۔ ہر چیز کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، شرط پائی جائے تو وہ چیز وجود میں آتی ہے، اور شرط نہ پائی جائے تو چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کی شرائط ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر روزے دار سے کوئی آدمی جھگڑے بھی نا تو وہ اس سے جھگڑا نہ کرے، صرف یہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بھائی میں روزے سے ہوں، اب میں کوئی بات نہیں کہوں گا۔ اس کا یہ جواب بڑا پیارا جواب ہوتا ہے۔ پھر یہ روزہ اللہ کے ہاں اتنے اجر و ثواب کا حامل ہے، جب اللہ کے حضور بندہ جائے گا نا تو فرح بصومہ، روزے کی وجہ سے بڑا خوش ہوگا، اے اللہ اتنا ثواب، اتنا بدلہ، اتنا انعام، اتنا صلہ، مجھے تو وہم و گمان ہی نہیں تھا کہ ایک دن روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ملے گا۔ اور جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت بھی اسے خوشی ملتی ہے کہ فرح بفطرہ ہی، اس لیے اپنے روزے کو اچھا بنائیے، قیام اللیل کو بھی اچھا بنائیے، اور نیکی میں بڑھیے، آگے بڑھیے۔ جمعہ کے دن بھی آپ جلدی حاضر ہو جائیے، اس لیے کہ عام دنوں میں قربانی کا ثواب ملتا ہے جلدی آنے پر، اور ان دنوں کے اندر تو سبحان اللہ کئی قربانیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے اللہ فرماتا ہے یسارعون فی الخیرات، میرے نیک بندے نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی خوب کیجئے، اور جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ادا کیجئے، صدقۃ الفطر بھی ادا کیجئے۔ ہمارے برابر میں الحمدللہ مدرسہ ہے، اور اس میں جو ہے صدقۃ الفطر بھی لگتا ہے، زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے محترم عبدالعزیز بھائی سے رابطہ کیجئے، اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے یہ مرکز دین کا بہت کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ عبدالعزیز بھائی اور ان کے معاونین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے والد محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کی محنتیں کاوشیں بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس ماہ رمضان میں قرآن اور روزے کو ہمارے لیے سفارشی بننے کا باعث بنا دے، اللہ اس کی رحمت و برکات سے ہر مسلمان کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ یہ ماہ رمضان زندگی میں تو لے کر آیا ہے، اس رمضان میں زیادہ عبادات کی توفیق بھی عطا فرما، اور اپنی بارگاہ میں یہ تمام عبادات قبول و منظور بھی فرما۔ اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کریں، دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنی حکومتوں کے لیے بھی مانگیں، تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں، بیماروں کے لیے مانگیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی، سب روزے داروں کی تمام عبادات قبول فرمائے، اور جان بوجھ کر روزہ مت چھوڑیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر وہ پوری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کے روزے کا برابر اسے ثواب نہیں دیتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں جان بوجھ کر نہ چھوڑیں۔ جن میں اللہ نے رخصت دی ہے، حاملہ کو اللہ نے رخصت دی ہے، دودھ پلانے والی عورت کو اللہ نے رخصت دی ہے کہ وہ ان دنوں میں چھوڑ دے، بعد میں رکھ دے، مسافر کو اللہ نے رخصت دی ہے، چھوٹے بچے کو اللہ نے رخصت دی ہے، بلکہ بچے بھی رکھیں تو اچھا ہے، ان کا ثواب والدین کو ملے گا، ان کو بھی روزے رکھوائیں تاکہ عادت بھی پڑے گی، اور روزے کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو سنت کے مطابق بنا کر اس کا خوب اجر و ثواب عطا فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو اللہ قبول و منظور فرما کر اس کو ہمارے لیے باعث نجات اور باعث دخول جنت اللہ تعالیٰ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں ہی الحمدللہ قرآن کریم سکھانے کا پڑھانے کا اہتمام ہے۔ اس کے لیے دورہ قرآن برائے خواتین اسی مسجد میں خواتین کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ ماؤں بہنوں کے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ یہ صبح 10:30 سے 12 بجے تک صرف کلاس ہوتی ہے اور یہ تقریباً فرصت کا موقع ہوتا ہے، تو آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ماتحت ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ضرور جو ہے بھیجیں، آپ کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ معلمہ جو ہے اقرا رحمانی صاحبہ ہیں جو دورہ قرآن کروا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان محترمہ کی اور انتظامیہ کی تمام کاوشیں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا اہم اعلان ہے کہ 11 اپریل بروز پیر بعد نماز تراویح انشاءاللہ خصوصی درس یہاں اسی مسجد میں ہوگا، اور یہ سالانہ تقسیم انعامات پروگرام بھی ہوگا مدرسہ ابی ہریرہ تعلیم القرآن میں طلباء و طالبات کے لیے، اور اس میں ہماری بہت ہی جماعت کی معروف شخصیت اور انتہائی قابل جو کہ ٹی وی پر بھی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حافظہ اللہ، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ یہ بڑی علمی شخصیت ہیں اور بہت ہی اچھے مقرر ہیں۔ آپ بھائیوں نے زیادہ سے زیادہ تعداد میں خود بھی آنا ہے اور اپنے محلے سے اور بھی اپنے ساتھیوں کو، احباب کو، دوست احباب کو لے کر آنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو کسی کو اچھے کام کی طرف لاتا ہے نا، اس کو اپنا بھی ثواب ملتا ہے اور اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لانے کا بھی پورا، اور جو آیا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے محلے کے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں، اور یہ پروگرام انشاءاللہ 11 اپریل بروز پیر بعد نماز تراویح ہوگا اسی مسجد میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہے۔ تمام ساتھیوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ اس کے علاوہ تمام مرحومین کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جو بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اس میں میرے اساتذہ بھی ہیں، والدین بھی ہیں، ابو رافع انصاری صاحب جو اس مسجد کے انتظامیہ تھے، اور اسی طرح ابو ایوب انصاری جو ان کے بھائی تھے، اور بھی ہمارے دوست احباب، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ جو زندہ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے خوب دعائیں کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں تیرے پاس آئے ہیں۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اے اللہ ہر قسم کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ آج کل پاکستان کے حالات سے آپ باخبر ہیں، بڑے کشیدہ حالات چل رہے ہیں۔ ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک پاکستان میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اے اللہ اس کو ختم کر کے یہاں استحکام اور سکون پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایسے حکمران ہمارے اوپر لے کر آ، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ایسے حکمران نہ لانا جو ہمارے بارے شفقت نہ رکھتے ہوں، نرمی نہ رکھتے ہوں، ہمارے معاملات میں جو ہے حل کرنے کا جذبہ نہ رکھتے
رکھتے ہوں، یہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے کہ یہ مانگا کرو کہ اللہ لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ایسے حکمران ہمیں نہ عطا کر جو نہ ہمارے حق میں بہتر ہوں نہ ملک کے حق میں بہتر ہوں، اے اللہ جو بہتر حکمران ہیں وہ ہمیں عطا کر اور ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کو بیرونی اور اندرونی تمام سازشوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اس کے علاوہ جو ساتھی اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے مال میں، اولاد میں، عمر میں، کاروبار میں، تمام معاملات میں برکتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی خیر و برکات سے مالا مال بھی فرمائے، اللہ آخرت کی خیر و برکات سے مالا مال بھی فرمائے۔ جو جس طرح بھی تعاون کر رہے ہیں، سحری میں، افطاری میں، یا جسمانی طور پہ تعاون کر رہے ہیں، مالی طور پہ تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ تمام لوگوں کا تعاون قبول فرما، اور جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں انہیں بڑا چڑھا کر 700 گنا سے بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، اے اللہ ان سب کو 700 سے بھی زیادہ اجر عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ شاید یہ وہی گھڑی ہو، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی رمضان کی خیر و برکات عطا فرما، آخرت میں بھی اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دینا، اے اللہ اپنے نبی کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرما دینا۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر